ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے مشاہدی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نعت اور لیکچر کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبد الرحمن قادری رضوی، خادم الافتاء والتدریس، جامعہ اشرفیہ مسعود العلوم، چھوٹی تکیہ بہرائچ شریف، یو پی الہند۔ کل سوال نمبر 81 یہ تھا کہ تعزیہ بنانا، رکھنا، اس کی تعظیم کرنا اور اس کی منت ماننا کیسا ہے؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کی تحریر کے حوالے سے اس کا حکم واضح کیا گیا تھا کہ چونکہ اس دور کی تعزیہ کو تاجدار کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ پاک کے اصل نقشے سے کوئی مناسبت نہیں ہے، نیز دوسری خرافات بھی اس تعزیہ کے ساتھ ہوتی ہیں، لہٰذا اس وقت جس طرح کی تعزیہ کا رواج ہے اس کا بنانا، رکھنا، اس کی تعظیم کرنا اور اس کی منت ماننا ناجائز، حرام اور گناہ کا کام ہے۔ آج کے بیان میں خلیفہ اعلیٰ حضرت حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمۃ والرضوان کی تحریر سے مروجہ تعزیہ داری کا حکم اور مرکز اہل سنت بریلی شریف سے جاری شدہ فتوے کا حکم آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حق بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت حضور صدر الشریعہ حضرت علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمۃ والرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ تعزیہ داری کی واقعات کربلا کے سلسلہ میں طرح طرح کے ڈھانچے بناتے اور ان کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ کی شبیہ یعنی روضے کی طرح کہتے ہیں۔ کہیں تخت بنائے جاتے ہیں، کہیں ضریح یعنی قبر بنتی ہے اور علم اور شدے نکالے جاتے ہیں، ڈھول تاشے قسم قسم کے باجے بجائے جاتے ہیں، تعزیوں کا بہت دھوم دھام سے گشت ہوتا ہے، آگے پیچھے ہونے میں جاہلیت کی طرح جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی درخت کی شاخیں کاٹی جاتی ہیں، کبھی پیڑ اور تار کاٹے جاتے ہیں کہ تعزیہ جھکنے نہ پائے، کہیں چبوترے کھدوائے جاتے ہیں، تعزیوں سے منتیں مانی جاتی ہیں، سونے چاندی کے علم چڑھائے جاتے ہیں، ہار پھول ناریل چڑھائے جاتے ہیں، تعزیوں کے اندر 2 مصنوعی یعنی من گھڑت قبریں بناتے ہیں، ایک پر سبز غلاف یعنی ہری چادر اور دوسری پر سرخ غلاف یعنی لال چادر چڑھاتے ہیں۔ سبز غلاف والی کو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر اور سرخ غلاف والی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر یا قبر کی مثل یا قبر کی طرح بتاتے ہیں۔ بعض جگہ اسی تعزیہ داری کے سلسلے میں براق بنایا جاتا ہے جو عجب قسم کا مجسمہ ہوتا ہے کہ کچھ حصہ انسانی شکل کا ہوتا ہے اور کچھ حصہ جانوروں کا سا، شاید یہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری کے لیے ایک جانور ہوگا۔ پھر یہ تعزیے 10ویں تاریخ یعنی 10ویں محرم کو مصنوعی یعنی بناوٹی کربلا میں لے جا کر دفن کرتے ہیں، گویا یہ جنازہ تھا جسے دفن کر آئے۔ اس قسم کی بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں لغو، خرافات، ناجائز اور گناہ کے کام ہیں۔ ان سے ہرگز سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خوش نہیں،
یہ تم خود غور کرو سنیوں کہ شہیدان کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دین و سنت کو زندہ کرنے کے لیے اپنی اور اپنے گھر والوں کی زبردست قربانیاں دیں، اور تم نے معاذ اللہ رب العالمین اس کو بدعات، کھیل کود، تماشا اور تفریح کا ذریعہ بنا لیا۔ بہار شریعت جلد 4 حصہ 16 صفحہ نمبر 147، مطبوعہ قادری کتاب گھر بریلی شریف۔ مرکز اہل سنت بریلی شریف کے دارالافتاء سے مروجہ تعزیہ داری، علم اور شدے نکالنے، ڈھول تاشا بجانے سے متعلق سوال ہوا تو بریلی شریف کے دارالافتاء سے 75 معتمد و مستند و معتبر علماء کرام و مفتیان عظام کی تصدیق و تائید کے ساتھ اس کے ناجائز و حرام ہونے کا فتویٰ جاری کیا گیا، جو فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمہ کی کتاب خطبات محرم کے آخر میں موجود ہے۔ وہاں اس فتوے کو اور علماء کرام جنہوں نے تصدیق کی ان کے اسماء گرامی کو دیکھا اور پڑھا جا سکتا ہے۔ لہذا معتمد اور معتبر و مستند علماء کرام و مفتیان ذوی الاحترام کا اب اس بات پر اتفاق ہے کہ جس طرح کی تعزیہ اس وقت رائج ہے وہ بہت سی خرافات اور ناجائز چیزوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ناجائز و حرام ہے۔ اسے بنانا، رکھنا، اس کی تعظیم کرنا اور اس کی منت ماننا ہرگز جائز و درست نہیں۔ ہاں، اگر تاجدار کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ مبارک کو دیکھنے کے لیے شوق اور محبت کی نظر بے تاب ہو تو جس طرح خانہ کعبہ، گنبد خضرا، نالین پاک کا نقشہ اور قبر رسول کا نقشہ اور تصویر بنوا کر برکت کی نیت سے ادب و احترام کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں رکھنا، دیواروں پر لٹکانا جائز و درست اور مستحسن ہے، اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک روضے کا صحیح نقشہ کاغذ یا فلیکس پر بنوا کر اپنے گھروں میں رکھنا یا دیواروں پر لٹکانا کسی غیر شرعی چیز کے ملائے بغیر تبرک کے ارادے سے بلا شبہ جائز اور درست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امام حسین اور شہیدان کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سچے وفاداروں کو حق بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دیگر محرم الحرام میں خرافات سے بچنے کی توفیق دے، مسلک اعلی حضرت پر زندہ رکھے اور اسی پر مرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ حبیبہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔